कमा क़ाल सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ तलबाए किराम, अल्लाह जल्ल जलालुहु आप हज़रात को अपने कलाम के हिफ्ज़ के लिए चुन लिया। आपकी उम्र के बच्चे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कुछ गली कूचों में घूम रहे होते हैं, कुछ दुकानों पर मुलाजमत कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने उन सब बच्चों में से आपको चुना है कि आप गली कूचे में न फिरें, आवारा न फिरें, आएँ और ठंडी जगह बैठकर मेरे कलाम को याद करें। इस पर आप अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम, बहुत ही अल्लाह का शुक्रिया अदा करते रहें कि अल्लाह ताला ने हमें अच्छे काम के लिए चुन लिया। आप कुरान करीम के हाफिज़ बनने आए हैं, वालिदैन की ख्वाहिश भी यही है, आपकी कोशिश भी यही है, उस्ताद मोहतरम की मेहनत भी यही है कि आप हाफिज़ बन जाएं जल्दी जल्दी। और हाफिज़ बनना ये कोई मुश्किल नहीं है। ये जो आपके जहन में किसी ने बिठा दिया है ये हाफिज़ तो बहुत मुश्किल से बनता है, ऐसा नहीं है। हाँ, हम मौलवियों ने कुछ इसको मुश्किल बना दिया है कि हम बच्चों से वक्त बहुत ज़्यादा लेते हैं, काम बहुत कम लेते हैं। 2-3 साल की बजाय 5-6 साल हम लगवा देते हैं। उसके बाद फिर गिरदान के चक्कर में तो अब लोगों में ये बात फैल गई है कि कम अज़ कम 10 साल तो चाहिए ना हाफिज़ बनने के लिए। तो वालिदैन फिर घबरा जाते हैं और बच्चे को मदरसे दाखिल नहीं करते हैं। ये इसमें कुछ हमारी कमजोरी है, हकीकत में इतना मुश्किल नहीं है। हम मदरसे वाले तलबा की नफ्सियात से वाकिफ़ नहीं होते हैं। सुबह 4 बजे उठा देते हैं और रात 10 बजे तक पढ़ाते रहते हैं, और बच्चे ने सबक याद करना होता है 20 मिनट में, मंजिल याद करनी होती है आधे पौने घंटे में, बाकी सारा वक्त बच्चा बस वो हरकत में रहता है। उस्ताद मुतमईन होता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चा मुतमईन होता है कि मैं पढ़ रहा हूँ। काम के लिए उसको 1 घंटा चाहिए, बाकी वो सारा बस ऐसे हरकत में ही रहता है। हज़रत मौलाना भी गए होंगे सऊदीया में, हमारा भी जाना हुआ है। सऊदीया में या दूसरे अरब ममालिक में हमने देखा है कि बच्चे बड़े जल्दी हाफिज़ हो रहे होते हैं, और वक्त वो कितना लेते हैं, असर से इशा तक, मुख्तसर सा वक्त लेते हैं, असर से इशा तक। अब सुबह के वक्त उन्होंने स्कूल पढ़ना है, कॉलेज पढ़ना, जो उनका निज़ाम है, असर की नमाज से इशा की नमाज तक बच्चे हिफ्ज़ में आते हैं और हाफिज़ बन जाते हैं। 1.5 साल में, 2 साल में, बस इससे ऊपर नहीं जाते। हम पहले समझते थे चूँकि वो बच्चे अहले ज़ुबान हैं, कुरान भी अरबी है, बच्चे भी अरबी हैं, इसलिए जल्दी। लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि हिफ्ज़ करने वालों में आधे बच्चे अजमी हुआ करते हैं, जो पाकिस्तान से गए हैं, इंडिया से आए हैं, दूसरे मुल्कों से आए हैं, वहाँ रिहाइश पजीर हो गए हैं, उनके बच्चे भी 1.5 साल में, 2 साल में हाफिज़ हैं। उसका समझ में हमें ये आया है कि बच्चे की नफ्सियात से वो लोग वाकिफ़ हैं, इसलिए बच्चा जितना टाइम लगा सकता है उतना लेते हैं, बाकी नहीं लेते। आप हज़रात की मुतमईन रहें, इंशाअल्लाह कुरान करीम आपका जल्दी हिफ्ज़ हो जाएगा। और ये आसान है हिफ्ज़ करना, मुश्किल नहीं है। और अल्लाह ताला ने एक ही सूरत में 3 दफ़ा ऐलान फरमाया, तरगीब नहीं दी है, ऐलान है अल्लाह की तरफ से एक ही सूरत में 3 दफ़ा, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र। हमने कुरान करीम को आसान कर दिया है, आसान बना दिया है। लिज़्ज़िक्र मुफस्सिरीन कहते हैं या ज़िक्र हिफ्ज़ के माना में, लिल हिफ्ज़, कुरान करीम को याद करने के लिए हमने आसान कर दिया।
یہ اللہ کا اعلان ہے، ایک دفعہ نہیں ہے، دو دفعہ نہیں ہے، 3 دفعہ کا اعلان ہے۔ تو اللہ کا اعلان تو سچا ہے، پھر کیسے ہمارے 8 سے 10 سال لگ جاتے ہیں؟ یہ ہمارے اندر کوتاہی ہے، ہمارے اندر کمزوری ہے، تو ہم اس کمزوری کو دور کرتے ہیں۔ اور آپ محنت کریں، جتنا ٹائم آپ سے لیا جا رہا ہے اس کو قیمتی بنائیں، انشاءاللہ آپ سال میں، 2 سال میں، 1.5 سال میں حافظ ہو جائیں گے۔ بھائی خورشید صاحب کو پتہ ہے سکول میں اب حفظ کی کلاسیں شروع ہو گئی ہیں۔ اسی ادارے کا فیض یافتہ سید ثقلین شاہ صاحب، ہم ان کے ہاں ہوتے ہیں۔ بھائی خورشید صاحب بھی ہر دوسرے تیسرے مہینے میں ہمارا بھائی وہاں پروگرام ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بچہ حافظ بن رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ 2 سال میں ہو گیا، بہت ڈھیلا ہے تو 2.5 سال میں حافظ ہو گیا ہے۔ یہ ترتیب پھر ہمیں بتاتی ہے کہ باقی اللہ کا اعلان سچا ہے۔ اگر کوئی کمزوری ہے تو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، ہم اتنا لمبا کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں آج کے تمام بچوں کو حوصلہ دلاتا ہوں، تسلی دلاتا ہوں، پریشان نہ ہوں۔ قرآن کریم بہت آسان ہے، بہت آسان ہے اور جلدی یاد ہو جائے گا، بس اس میں آپ حضرات کی محنت کی ضرورت ہے۔ اور ناغے سے آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ جو بچہ ناغا کرتا ہے یا ٹائم پہ نہیں آتا ہے، اس کا پھر خدا ہے، وہ تو بس لٹکتا رہتا ہے، اس کے کئی سال لگ سکتے ہیں۔ جو بچہ چھٹی کے بعد ناغا نہیں کرتا، موقع پہ پہنچتا ہے، جتنی چھٹیاں ہیں ان کو گزار کر فوراً پہنچتا ہے اور وہ اپنے آپ کو حاضر باش رکھتا ہے، الحمدللہ وہ بچہ جلدی حافظ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں آپ حضرات سے یہی امید ہوگی کہ آپ ناغے سے بچیں گے، وقت پر۔ جو مسافر بچے ہیں وہ ناغا نہ کریں، جو مقامی ہیں وہ ٹائم پر آ جائیں، تو انشاءاللہ یہ کلاس بھی بہت معیاری بن جائے گی اور انشاءاللہ العزیز آپ لوگ جلدی حافظ ہو جائیں گے۔ الحمدللہ اس ادارے میں آ کر آتے ہیں، ہمیشہ خوشی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی یادگار ادارہ ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہر حوالے سے ایک مجاہدانہ کردار رکھتے ہیں، ان کا ماضی بڑا روشن ہے اور انہوں نے ہر دینی تحریک میں بالکل اول امام ہونے کی حیثیت سے یہاں کام کیا ہے۔ ختم نبوت کی تحریک ہو، نظام مصطفیٰ کی تحریک ہو، ناموس صحابہ رسالت کی تحریک ہو، وہ پیش رہے ہیں، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ لیکن انہوں نے کام کے لیے، اپنے مشن کو جاری رکھنے کے لیے کچھ مراکز احباب کو، اپنے بچوں کو دیے ہیں۔ ریلوے مسجد ان کا مرکز ہے، خاتم النبیین عباسیہ ٹاؤن ان کا مرکز ہے، یہ ختم نبوت مدرسہ ان کا مرکز ہے۔ الحمدللہ ان کے چلے جانے کے بعد ہم سب کے بھائی مولانا مفتی نعمان حسن صاحب نے بڑی جمع مردی سے، ہمت سے ان مراکز کی سرپرستی کی اور ان کو چلایا ہلایا، اللہ کو وہ پیارے ہو گئے۔ اب ہمارے بھائی عمار صاحب ہیں اور مولانا انیس الرحمان لدھیانوی صاحب ہیں، اور ان کے عزیز ہیں وہ حافظ عثمان صاحب، ماشاءاللہ یہ مدرسے بھی چلا رہے ہیں۔ جماعت کے حوالے سے بھی کسی جماعتی آنے والے کو مایوس نہیں کرتے۔ تھانے کا کام ہے، عدالت کا کام ہے، کہیں اوپر افسران کو ملنا ہے، تو یہ حضرات کسی کو مایوس نہیں کرتے ہیں۔ جس حد تک ان سے ہو پڑتا ہے الحمدللہ یہ چل بھی پڑتے ہیں، اس کے علاوہ فون بھی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت دے، اللہ تعالیٰ ان کو والد صاحب کے نقش قدم پر بھرپور چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس ادارے کو اور دوسرے جتنے ان کے مراکز ہیں سب کو قیامت تک جاری ساری رکھے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین اس ادارے کو ہندوی راستوں کو ترقی نصیب فرمائیں، طلباء کو متوجہ فرمائیں، ان کے والدین کو متوجہ فرمائیں۔ یہ بہترین تعلیم و تربیت کا ادارہ ہے۔ حضرت قاری جاوید اقبال صاحب بہت محنتی استاد ہیں، اللہ انہیں قبول فرما لیجیے، اس ادارے کو اپنے قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے۔ مولانا انیس الرحمان اور مولانا عمار الحسن صاحب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبولیت سے سرفراز فرما دیجیے۔ الہ العالمین یہ اپنے بڑوں کے مشن پہ جا رہے ہیں، اللہ صحیح معنی میں اس مشن پر انہیں چلنے کی توفیق فرمائیے۔ الہ العالمین ہم نے جو اخلاص وغیرہ کی کمی ہے اس کو دور فرما دیجیے، اخلاص سے اپنے
کا ذریعہ ہے حضرت مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، مولانا نعمان حسن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اعلی صدقے کو قیامت تک جاری ثابت فرمائیے۔ اس کے ثمرات و برکات مرحومین کی قبول اور کے بھی بڑوں کی قبول تک پہنچائیے۔ اے اللہ، یہ ایک تسلسل سے خاندان ہے، خاندان لدھیانہ، انہوں نے دین کی ہر موڑ پر جہاں بھی اسلام پر دین پر کوئی مشکل وقت آیا ہے، جس پورے خاندان نے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے اور آنے والے تمام فتنوں کی سرکوبی کی ہے۔ الہ العالمین اس خاندان کے خدمات کو قبول فرما اور قیامت تک بقیہ خاندان کے لوگوں کو اے اللہ ان دینی امور میں آگے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم